الصلاة خير من النوم. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر. اب ذرا توجہ سے سنیں، اس لیے کہ وقت میں گنجائش ہے ہی نہیں تو بہت مختصر بات ہوگی، لیکن آپ کو بہت توجہ سے سننا ہوگا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، انسان چاہے جتنے روزے رکھ لے، انسان چاہے جتنی زکاتیں دے دے، انسان چاہے جتنے صدقات دے دے، اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں تو اس کی کوئی نیکی اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتی. آج میری قوم کے جوان، یہ اتحادی امت جو ہم نے یہ عنوان رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے بیٹے کو جوڑا جائے، بھائی سے بھائی کو جوڑا جائے، ورنہ اسام الحرمین پر تو ہمارا موقف ہے. ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں. تو ماں سے بیٹا جڑے، بھائی سے بھائی جڑے، پڑوسی سے پڑوسی جڑے، دادا سے پوتا جڑے، اور بھابھی سے جو ہے وہ اس کا دیور ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرے، ماموں سے بھانجا جڑے، چچے سے بھتیجا جڑے، اور پڑوسی آپس میں نہ لڑے. یہ کیفیت ہے. اسی لیے بلکہ اصل امت کا اطلاق تو اہل ایمان پر ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ماں سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے. آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہیں. آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ، اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں، اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں، وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا. میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں، علاج کی بات آئے تو تیری ماں، خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں. حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا، کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے. بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے. شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے. تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے. شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا،
یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی، تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟